اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام سننے والے دیکھنے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جمعہ ہے اور جمعہ کے دن سورہ کہف کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور سورہ کہف جو ہے یہ ہر جمعے کو پڑھنا بہت ہی لازمی ہے، اور آج کا دجالی دور میں تو اس کا ورد ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو لازمی جمعے کے دن کرنا چاہیے۔ اور قیمتی ہمارا ٹائم تو سارا ہوتا ہے، لیکن ہمارے قرآن کی تلاوت سے اور ہمارے فضائل سے آگے دنیا کا کوئی کام بھی قیمتی نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سوچ کر اپنے ذہن میں رکھ کر ہمیں اپنے جو وظائف ہے جس دن لازمی کرنے آئے ہیں اس دن لازمی کرنے چاہیے۔ چلیں آج شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سورہ کہف کے فضائل کے بارے میں کہ یہ جمعے والے دن پڑھنا کیوں ہم پہ لازمی ہے، اور اس کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے جو 70 سال کے اور 80 سال کے گناہ 80 سال کے گناہ کو کی عبادت کو ثواب میں بدل دے گا اور ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو وہ کون سا درود شریف ہے اور جس کے پڑھنے سے ہمارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادات کے ثواب اس درود شریف کے ذریعے لکھ دیا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی بڑا خزانہ ہے جو دنیا میں ہم حاصل کرنے ہیں، اس کے بینیفٹ اٹھا لیں تو یہی ہمیں آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ یہ تو دنیا چند دن کی ہے اور یہاں کی جو بھی زندگی ہے وہ ابدی ہے، اور جتنا فائدہ ہم اللہ پاک نے ہمیں جو کلام جو یہ خزانہ دیا ہے، اس خزانے سے ہم جتنا حاصل کر لیں اتنی ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی ہوگی۔ چلے آئے شروع کرتے ہیں سورہ کہف کے فضائل اور الفاظ کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشاد مندرجہ ذیل ہیں۔ یہ حدیث کے ذریعے ہے سورہ کہف کے بارے میں۔ حضرت برا بن حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ اسد بن حافیر نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگ گیا، اور ایک بادل ان کے گھر پر آ کر سایہ فگن ہو گیا۔ اس نے اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرو کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے۔ یہ بذریعہ وہی قرآن میں نازل ہوئی، اور آج کے دور میں تو سکون ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلا بینیفٹ اس کے ذریعے ہمیں سکون ملتا ہے۔ حضرت ابو درا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدا 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ پھر دوسری حدیث ہے کہ ابو درا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدا 3 آیاتوں کو یاد کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ابو درا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ معاذ بن انس جہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کا اول و آخر پڑھا سر تاپا منور ہو جائے گا، اور جو شخص اس سورہ کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی قیامت کے دن سر تاپا اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو یہ صورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات، حفاظت عمل بہت مؤثر ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ خلاصے قرض کے لیے نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کے سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو کر اللہ کی خصوصی خلاصی قرض کے لیے دعا کی جائے، انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ تو قرض ادا کرنے کے لیے صرف ایک بار یہ سورت پڑھنی ہے اور اللہ پاک کے آگے نفل پڑھ کر خلوص دل سے اس کے سجدہ ریز ہو کر یہ دعا کی جائے تو یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ جب تک قرض اترنے کی کوئی صورت نہ بنے اس وقت ہر جمعہ پڑھتا رہے۔ نماز عمل کے لیے حفاظ عمل کے لیے عورت کو چاہیے کہ 40 روز تک وہ نماز فجر اس صورت کو پڑھے۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہے، اس کو روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 11 روز تک اس صورت کو بعد نماز عشاء پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی فراخ ہوگی۔
اب کتنے لوگ ہیں جو غربت کے شکار ہیں اور روزی کا کوئی ذریعہ نہیں بنتا، ان کے لیے کتنا آسان ہے کہ جمعے کے روز اس سورت کو نماز عشاء پڑھے صرف ایک دفعہ، تو ہر اور 11 روز تک اس طرح کرتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اللہ پاک سے غیبی مدد ہوگی۔ اگر کوئی شخص یا عورت ایک مہینے میں ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مقام کے چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکا دے تو وہ مقام اسیب، جن، بوت اور شیاطین کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ تو ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک اس کا بینیفٹ ہے۔ اب جن لوگوں کو ہوتا ہے ہمارے گھر میں کوئی شیاطین اثر ہے یا کوئی جادو جنات یا کسی عمل کا کوئی مطلب ہے، اس طرح سے کوئی انہیں نظر آتا ہے کہ کوئی اثر ہے، تو وہ اس کے لیے اس کو سورت کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے چاروں کونوں پر مکان کے چھتوں پر جہاں جہاں تک پانی ہو سکے وہ اس کو چھڑک دے۔ الغرض اس صورت کے بے پناہ فوائد ہیں، جس سے ارادے کے پیش نظر اس صورت کی تلاوت کی جائے اللہ اپنی رحمت سے وہ پورا کر دے گا۔ رضا الہی کے خاطر اس صورت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھیں، ایمان میں قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم پڑھ سکتے ہیں اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، جو ہماری کوشش ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کو قائم و دائم رکھے۔ اور اس کے علاوہ اس میں ہے 70 سال کے گناہ معاف اور 70 سال کی بدت کے ثواب والا درود شریف۔ حضرت سہیل بن عبداللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اسے 80 مرتبہ مندرجہ ذیل درود پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا۔ اور درود شریف آپ کے سامنے ہے، اس کو آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو 80 دفعہ پڑھیں۔ صرف 2 لائنوں کا درود شریف ہے اور جس جگہ بیٹھے ہوں گے اسی جگہ پڑھیں، تو انشاءاللہ ہمارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سے اور جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں آئیں گے۔ اللہ کی رحمت کے سائے کے ذریعے ہی ہماری ساری بندشیں، ہمارے سارے کام بننا صبر ہو جائیں گے اور بندشیں کھل جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اور درود شریف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو یہ بہت ہی آسان ہے، 2-3 دفعہ پڑھیں گے، اگر غور و فکر سے پڑھیں تو یہ ہمیں زبانی یاد ہو جائے گا۔ اور اس کی تصویر صرف 80 مرتبہ پڑھنی ہے اور 80 سال کے گناہ معاف کروانے اور 80 سال کے ثواب اپنے نامہ اعمال میں درج کرانے ہیں، جس کو تو وہ اس لازمی جمعے کے دن اس کا عمل کرے اور سورہ کاف کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ جو میں نے پڑھا اور جو میں نے بولا وہ آپ کی سمجھ میں آیا ہو، اور اللہ پاک آپ کو مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور میری یہ چھوٹی سی کوشش اگر آپ کو پسند آئی ہے، آپ کے لیے یہ بینیفٹ ہے، تو آپ اس کو لازمی لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے تاکہ میری اور بھی اس طرح کی ویڈیو آپ کے لیے کام آ سکے اور میں آپ کو اچھے اچھے وظائف بتا سکوں، آپ کو صورتوں کے بارے میں بتا سکوں، حدیث کے بارے میں پڑھ کے آپ کو سنا سکوں تاکہ ہمارا ایمان کامل رہے اور اللہ پاک ہمیں اس فتنوں کے دور سے محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے اہل عیال کو، ہمارے پڑوسیوں کو، سب مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور اسی دعا کے ساتھ آج اس ویڈیو کو میں اینڈ کرتی ہوں اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔